بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 20 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ مقدمہ کی حدیث نمبر 5 ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 5 کے حصے سوم کو پڑھیں گے، اور اس حدیث پاک کی تشریح کے تیسرے حصے کو انشاءاللہ ہم آج مکمل کریں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ابتداً تو ہم اس حدیث پاک سے متعلق 2 مباحث ان کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے کہ یہ حدیث پاک کس درجہ کی ہے۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک یہ ان احادیث میں سے ہے جن کو نقل کرنے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی منفرد ہیں۔ آگے دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اس میں مصنف یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی منفرد ہیں، اور دوسری بات یہ فرمائی ہوا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہاں شارح خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہاں یہ سوال کوئی اٹھا دے کہ یہ حدیث پاک کیسے صحیح ہے کہ اس میں 2 راوی ہشام ابن عمار اور محمد ابن عیسیٰ یہ دونوں موجود ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان دونوں پر تو کلام کیا جا چکا ہے۔ تو شارح خود فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ چلیں ان کے اوپر کلام تو ہوا ہے، لیکن ان دونوں راویوں کی جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، وہ درجہ حسن سے کم نہیں ہیں، کم از کم درجہ حسن میں آ جاتی ہیں، اور انہوں نے اپنی تائید کے لیے یہ بات نقل کی کہ شیخ البانی انہوں نے ان کی احادیث کو حسن قرار دیا ہے، اور صحیح ابن ماجہ اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ حدیث اس کے لیے شواہد موجود ہیں، اور ظاہر ہے جب ایک حدیث اس کے لیے شاہد آ جاتا ہے تو پھر اس حدیث کو ایک درجہ کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب وہ شاہد کون سا ہے؟ تو حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور مسند میں اس کا نمبر 16519 ہے، اور پھر اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی خود بھی 43 نمبر پہ لا رہے ہیں۔ اور دوسری بحث اس حدیث پاک کے فوائد سے متعلق ہے، اور اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والا پہلا فائدہ وہ ہے کہ جس کے عنوان سے انہوں نے اس باب کا ترجمہ قائم کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بیان وجوب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع کا واجب ہونا۔ اب وہ اتباع کس چیز میں ہے؟ فہی ملتہ التی ترک امتہ علیہا، کہ اس سے مراد وہ شریعت مطہرہ ہے جس پاکیزہ شریعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا۔ اور وہ شریعت کیسی ہے؟ واضحۃ وضوح الشمس فی رابعۃ النہار، اور وہ ایسی ہے جیسے دن کا چمکتا ہوا روشن سورج ہوتا ہے، اور جب سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، ہر چیز بڑی صاف ستھری دکھلائی دیتی ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ بھی اس روشن سورج کی طرح واضح ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی موجود ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے یہ خبر دے دی کہ آپ کی امت پر عن قریب فتوحات ہوں گی، اور دنیا کی خوب ریل پیل ہوگی۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت اس دنیا کی نعمتوں میں منہمک ہو جائے گی، اور وہ دنیا ان کے دلوں پر غالب آ جائے گی۔ ہاں، وہ لوگ جن کو اللہ محفوظ رکھے اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگ تو بچ پائیں گے، ورنہ دنیا ان کے دلوں میں اتر جائے گی۔
اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں دنیا کے اندر دھوکے میں پڑنے سے ڈرایا گیا ہے، اور تنافس اس سے بھی منع کیا گیا کہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی نہیں کرنی۔ اور اس فائدے کی تائید میں ایک روایت نقل کی، جس روایت کو حضرات شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے، اور یہ حضرت عمر ابن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحرین والوں کی خیر خبر رکھتے تھے، اور آپ نے ان پر حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر بحرین سے واپس آئے اور حضرات انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کی خبر ملی، تو پھر حضرات انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر تھی۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخ انور کو انصار کے سامنے فرمایا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا اظنکم، میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ حضرات کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے حبیب، بالکل ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فابشروا، تم خوشخبری حاصل کرو، واملوا، اور تم آرزو کرو، امید کرو اس چیز کی جس سے تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہو۔ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا تو کوئی خوف نہیں ہے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا وسیع کر دی گئی تھی۔ فتنافسوها، پھر تم اس دنیا میں بھی مقابلہ کرنے لگو بالکل ان لوگوں کی طرح جیسے انہوں نے کیا تھا، اور پھر یہ دنیا کے اندر تقابل تمہیں بھی کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے جیسے اس چیز نے یعنی دنیا کی محبت نے ان کو ہلاکت میں ڈالا۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو حضرات شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اس کو بھی یہاں پہ پیش کیا، اور اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ یہ واقعہ اس دن کا ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، تو وہاں پہ آپ نے یہی مضمون بیان فرمایا، جس میں آپ نے یہ جملہ فرمایا، مجھے اس بات کا خوف تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ منہمک ہو جاؤ اور حصول دنیا میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو۔ اور چوتھا فائدہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک سے استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ فقر غنا سے افضل ہے، اس لیے کہ دلوں کا ٹیڑھا پن اس دنیا کی وجہ سے ہے، اور غنی اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دنیا ہو، اور جس کے پاس دنیا ہوگی اس کے بارے میں یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے اور یہ دنیا اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو فقیر ہے وہ اس چیز سے مطمئن ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس دنیا نہیں تو اس کی ہلاکت کا اندیشہ نہیں۔ اور پانچواں فائدہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ملت کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب جب ملت کی وضاحت ہو گئی تو وہ شخص جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس پر یہ معاملہ مشتبہ نہیں رہے گا، اور ملت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد وہ اس بات کی حقیقت کو جان لے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی ایسی ہے کہ جس کی اتباع کی جائے اور اس کو کسی حال میں نہ چھوڑا جائے۔ اس حدیث پاک کے اہم نکات، اس حدیث پاک سے پہلا نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقر اور غنا میں سے زیادہ خطرناک غنا ہے، اگرچہ فقر کے اندر بھی خطرات موجود ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہیں فقر انسان کو کفر تک نہ لے جائے، لیکن غنا کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ یہاں آپ نے لیلھا و نہارھا سواء کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور لیل و نہار سے مراد یہاں قرآن و حدیث ہیں، کہ جیسے دن کی روشنی ہوتی ہے تو دن کی روشنی اس کو قرآن مجید کے ساتھ تشبیہ دی، اور لیل رات کی جو روشنی ہوتی ہے چاند کی اس کو حدیث پاک کے ساتھ تشبیہ دی۔ اور تیسرا اہم نقطہ کہ بیضاء سے مراد شریعت مطہرہ ہے۔ اس حدیث پاک کا حکم ھذا الحدیث انفرد به ابن ماجہ، اس حدیث پاک کو نقل کرنے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی منفرد ہیں، اور اس حدیث پاک کا درجہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد، تو یہاں اس حدیث پاک کے ذیل میں اس بات پر شراح نے بحث کی ہے کہ فقر اور غنا میں سے کیا افضل ہے، تو اس کے ذیل میں انہوں نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو 3 حالتوں کے اندر رہنا پڑتا ہے، فقر، غنا اور کفاف، اور یہ تینوں حالتیں بدل بدل کر آتی ہیں، اور شراح یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہی تینوں حالات گزرے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے دنیا میں زیادہ انہماک خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ شریعت کے احکامات ایسے ہیں کہ ان پر عمل ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ چوتھا فائدہ امت پر ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے تمرینی سوالات: پہلا سوال، اس حدیث پاک سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال، لیلھا و نہارھا سواء سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال، فقر اور غنا میں سے کیا افضل ہے؟ چوتھا سوال، یہاں البیضاء سے کیا مراد ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر ہم نے ان 6 چیزوں کی تفصیل کو جانا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔